وہ شہر کے اس کنارے رہتا تھا جہاں دن شور سے شروع ہوتے اور راتیں بھی مکمل خاموش نہ ہوتیں۔ گلیوں میں قدموں کی آوازیں، گھروں میں خواہشوں کی سرگوشیاں اور دلوں میں سوالوں کا شور ہمیشہ موجود رہتا۔ مگر اس سب کے بیچ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی پل رہی تھی، ایسی خاموشی جو احتجاج نہیں تھی، فرار نہیں تھی، بلکہ ایک گہری تھکن کی صورت تھی۔ وہ بولتا کم تھا، مگر اس لیے نہیں کہ اسے بات کرنا نہیں آتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ زیادہ بولنے سے دل ہلکا نہیں ہوتا، صرف خالی ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ بھی انہی آوازوں کا حصہ تھا، سوال کرتا تھا، بحث کرتا تھا، جواب ڈھونڈتا تھا۔ وہ رب کو سمجھنا چاہتا تھا، پکڑنا چاہتا تھا، کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے عبادت کو بھی ایک راستہ بنا لیا تھا، ایسا راستہ جس کے آخر میں اسے سکون ملنا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد خود کو پرکھتا، ہر دعا کے بعد نتیجہ تلاش کرتا اور ہر ناکامی پر خود کو مورد الزام ٹھہراتا۔ اس کا رب آہستہ آہستہ ایک مقصد بن گیا تھا، اور مقصد ہمیشہ انسان کو بے چین رکھتے ہیں۔ وہ خود کو بہتر بنانے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس نے خود کو سننا چھوڑ دیا۔ اس کی دعائیں لمبی ہوتی گئیں، مگر دل مختصر ہوتا گیا۔ اس نے نیکی کو اپنی شناخت بنا لیا، اور شناخت ہمیشہ بوجھ بن جاتی ہے، کیونکہ اسے ہر روز ثابت کرنا پڑتا ہے۔ وہ سجدے میں جاتا، مگر وہاں بھی ایک انجانا خوف ساتھ لے جاتا کہ کہیں وہ کافی نہ ہو، کہیں اس کی عبادت ادھوری نہ رہ جائے۔ ایک رات جب شہر کی آوازیں بھی تھک کر مدھم ہو گئی تھیں، وہ دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ نہ کوئی خیال، نہ کوئی تصور، بس سانسوں کا آنا جانا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر جو مسلسل شور تھا، خود کو درست کرنے کا، بہتر بننے کا، قبولیت پانے کا، وہ آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے۔ اس لمحے اسے یہ سمجھ آئی کہ وہ برسوں سے رب کے سامنے کچھ بن کر آتا رہا تھا، اور آج پہلی بار کچھ بنے بغیر آیا ہے۔ اگلی صبح وہ بدلا ہوا نہیں تھا، مگر ہلکا تھا۔ مسئلے وہی تھے، کمزوریاں وہی تھیں، مگر ان کے ساتھ اس کی لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ مسجد آیا، مگر دعا کے لیے نہیں۔ وہ بس بیٹھا، جیسے کوئی سمندر کے کنارے بیٹھ کر لہروں کو گننے کے بجائے انہیں دیکھ رہا ہو۔ اس خاموش بیٹھنے میں اسے ایک عجیب سی قربت محسوس ہوئی، ایسی قربت جس میں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے نوٹ کیا کہ وہ کم بولنے لگا ہے۔ کچھ نے کہا وہ افسردہ ہے، کچھ نے کہا وہ راستہ بھول گیا ہے۔ ایک عالم اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ دعا کیوں نہیں مانگتا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں رب سے دور نہیں ہوا، میں خود سے دور ہوا ہوں۔ عالم کو یہ بات عجیب لگی، کیونکہ یہ وہ زبان تھی جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ کچھ دن بعد ایک نوجوان اس کے پاس آ بیٹھا۔ نوجوان کے اندر شور تھا، ایسا شور جو باہر خاموش مگر اندر چیختا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، پھر بھی دل مطمئن نہیں۔ وہ ہر صحیح راستے پر چل چکا ہے، مگر کہیں ٹھہراؤ نہیں ملا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے ایک واضح جواب دے، کوئی نسخہ، کوئی طریقہ۔ وہ آدمی خاموش رہا۔ اس خاموشی میں نوجوان نے پہلی بار اپنے سوال کو خود سنا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، شاید میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں۔ وہ آدمی نے سر ہلا دیا۔ یہی اس کا جواب تھا۔ وقت کے ساتھ اس خاموشی نے آس پاس کے لوگوں کو بھی بدلنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ نماز کے بعد بیٹھنے لگے، کچھ دعاؤں کے بیچ میں رکنے لگے، کچھ نے محسوس کیا کہ خاموشی بھی ایک زبان ہے، اور شاید سب سے سچی زبان۔ وہ آدمی کسی کو کچھ سکھاتا نہیں تھا، مگر اس کے پاس بیٹھ کر لوگ خود سے کم جھوٹ بولنے لگتے تھے۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ کوئی خاص نہیں، کوئی ولی نہیں۔ اس کے اندر اب بھی خواہشیں تھیں، کمزوریاں تھیں، غلطیاں تھیں، مگر اب وہ ان سب کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، بغیر کسی پردے کے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ رب کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رب متاثر نہیں ہوتا، رب ظاہر ہوتا ہے تب جب انسان ہٹ جاتا ہے۔ ایک رات وہ شہر سے باہر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ آسمان پر آدھا چاند تھا۔ اس نے چاند کو دیکھا اور دل میں کہا، رب میں بھی آدھا ہوں۔ اس نے دعا مکمل نہیں کی، اور اسی ادھورے جملے میں اسے وہ سکون ملا جو مکمل عبادت میں کبھی نہ ملا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ آدمی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کوئی کہتا وہ کہیں چلا گیا، کوئی کہتا وہ بدل گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کہیں نہیں گیا تھا، وہ بس خود سے ہٹ گیا تھا۔ اور جب انسان خود سے ہٹ جاتا ہے تو رب کے لیے جگہ بن جاتی ہے، اور یہی تصوف ہے، رب کو پانے کی دوڑ نہیں، خود کو چھوڑ دینے کا حوصلہ۔
تاکہ جو ہمیشہ سے موجود ہے وہ خاموشی میں ظاہر ہو جائے۔